بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائیوں، آج میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ تقریباً ہر تیسرا آدمی اس بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اس بیماری کو بتاتے ہیں ڈاکٹروں کو، اور بعض لوگ جو ہیں وہ شرم کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکتے اور وہ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے ڈاکٹر حضرات اس کے لیے علاج بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے چند حضرات جو نفسیاتی طور پر جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفسانی دباؤ کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرا موضوع ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائمنگ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ جو ہے خراب ہے، آدھا منٹ ہے، 1 منٹ ہے مشکل سے، اور ہم اپنی ازدواجی زندگی کو پورے بھرپور طریقے سے نہیں گزار سکتے ہیں، اور واقعتاً بات بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زبردست قسم کا یعنی کہ مطالعہ لے کر آیا ہوں، اور زبردست قسم کی ترتیب لے کر آیا ہوں۔ بس آپ ہمت فرما کر اس پوری بات کو سنیں تاکہ آپ کو اور آپ کے تمام دوست آپ کو اس سے کیا ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو نفسیاتی ڈاکٹر اپنے اعتبار سے بہت درجے تک ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کو نفسانی یعنی کہ جو دباؤ وغیرہ ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، یا جب ہم یہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اس کام کو حاوی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ جو ہے ہماری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، بہت سارے حضرات ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے بارے میں ورزش بتاتے ہیں، اس طرح سے ورزش کرو، اس طرح سے ورزش کرو، اور ورزش بھی ویسے اچھی چیز ہے۔ تو ورزش میں سے ایک چیز جو بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو دواؤں کے بغیر جو علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چیز بھائی آپ کو بتاتا ہوں، زبردست تجربے میں ہے، کہ جب آپ چھوٹا پیشاب کے لیے بیٹھتے ہو نا، تو اس وقت جب چھوٹا پیشاب پوری روانگی کے ساتھ شروع ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کو روک لو، اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دو۔ ایک جھنجھناہٹ سی بدن میں اس وقت لگے گی جب آپ اس کو روکو گے، پھر روکنے کی کیفیت 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ اس کو بڑھاتے رہو، اس سے بھی ٹائمنگ جو ہے نا وہ انسان کی بڑھتی رہتی ہے۔ اور دوسرا، پھر یہ حضرات جو اس طرح کی ورزش بتاتے ہیں ڈاکٹر حضرات، پھر وہ ساتھ میں کیا کرتے ہیں، عارضی وہ گولیاں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے گردے بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے رات کو اتنے گھنٹے سے پہلے آپ نے یہ دوائی کرنی ہے، اور انسان وہ گولی لے کر پھر پہلے تو 2 گھنٹے صاحب انتظار کرو کہ وہ گولی کھائیے، آپ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے کا انتظار ہے، چلو یہ ذہن پر سوار ہے۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان بستری کرنے لگتا ہے تو پھر کوئی اور چیزیں پھر مثالیں ذہن میں پڑ جاتی ہیں، پھر وہ سارا کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر انسان پورا ہفتہ اس میں لگا رہتا ہے کہ ہفتے کے اینڈ پر مجھے وہ گولی لینی ہے، بس اسی کی تگ و دو میں انسان اپنی کیا کرتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اس سے پہلے میں معذرت بھی مانگتا ہوں آپ سب سے، کہ یہ جو یعنی کہ ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے، مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، مرد کو زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ مرد حضرات باہر رہتے ہیں اور بہت ساری فواہشات کے اندر لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز مردوں کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں، ٹائمنگ کیسے خراب ہو جاتی ہے ایک انسان کی، وجہ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے وہ حضرات یا وہ بچے، وہ نوجوان جو شادی سے پہلے یعنی کہ مختلف طریقوں سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے وہ اپنی منی کو نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو منی ہے تو خارج ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو اس کے اوپر جو جلد ہے نفس کے اوپر، وہ کیا ہو جاتی ہے، بالکل حساس ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ لوگ جو شادی سے پہلے زناکاری زیادہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ جس اعتبار سے بھی ہو، عورت کے اعتبار سے بھی ہو یا قوم لوط کے اعتبار سے ہو، اس کی وجہ سے بھی وہ نقصانات پڑ جاتے ہیں کہ حرام کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں یہ نقصان پڑتا ہے، ٹائمنگ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں نفس میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو مجزنی میں بھی ایسا ہوتا ہے، پھر غلط ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو نکالنے کا کوئی راستہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے، تو اس سے نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور پتلا ہو جاتا ہے، پیچھے سے پتلا ہو جاتا ہے، آگے سے موٹا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، پھر وقت کے اوپر مثالیں نہ وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اب اس سے پھر مختلف سی قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں بھائیو سب سے پہلی بیماری جو اس کو لگتی ہے وہ جریان کی ہے۔ اب جریان میں اس کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے نفس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، اب پیشاب کے قطرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر مزی اور ودی کے قطرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ منی کے قطرے بھی آ جاتے ہیں۔ اب
اور اس میں جو سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ حساسیت نفس کی پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی رگڑ سے کیا ہوتا ہے وہ انسان فارغ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وجوہات ایک غیر شادی شدہ کے ساتھ، اب شادی شدہ والوں کے ساتھ میں دیکھو کہ وہ حضرات جو شادی شدہ ہیں اگر ان کی ازدواجی زندگی زیادہ لمبا عرصہ چلی گئی ہے 4 سال 5 سال 6 سال تو ان میں بھی یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حضرات خاص کر جو شادی شدہ ہوتے ہوئے سنت راستے کو چھوڑ کر حرام کاری پر لگتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کام پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ دوسری طرف اپنا منہ کر لیتے ہیں جو کہ حرام ہے، تو اس میں تو لا محالہ یہ چیزیں ضرور بضرور آ جاتی ہیں، اس سے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، پھر ان کو یہ ٹائمنگ کی گولیاں بھی یعنی کہ چاہیے ہوتی ہیں، پھر بعد میں ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ بھی خراب ہو جاتی ہے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور 10ویں قسم میں مثالیں بتاؤں جو غذا ہے انسان کی، تو وہ غذا میں بھی بہت ساری یعنی کہ کمی کوتاہی بھی پائی جاتی ہے۔ انسان چٹپٹی چیزیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو مغلظات چیزیں ہیں ان کو وہ انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو اچھی غذا کھانی ہے، سبزیاں کھانے ہیں، میوہ جات کھانے ہیں، اور ہر غریب آدمی بھی کھا بھی نہیں سکتا ہے، اب کیا کریں؟ چنے کھایا کرو، سستے ہیں، مغلظ منی بھی ہیں، انسان کو مضبوط بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی بڑی جو مغلظات کی دوائیاں وہ بھی انسان استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیں وجوہات اس ساری کی ساری بات کی۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف بھائیو، اب یہ بھی چیزیں ہو گئی، اب علاج کے لیے کیا کریں، کہاں جائیں؟ چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، سارے نقصان تھا نا، ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں سب سے پہلے، یا اللہ یہ گناہ ہو گئے، جو کمی کوتاہی ہوگی یا اللہ سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اب آئے نسخے کی طرف، اب کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے شادی میں جب وہ شادی کر لیتے ہیں ان کے مثانے گرم ہو جاتے ہیں، شادی سے پہلے ان کے مثانے گرم ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، 2 سمپل سی دوائیاں ہیں، 3 سمپل سی دوائیاں اس کے لیے، بزوری معتدل لے لو، صبح شام مثال ہے اس کا شربت پیو پانی میں ملا کر، سفوف ٹھنڈک لے لو، اس کو صبح شام استعمال کرو، 2 ٹائم استعمال کرو، جس ٹائم بھی استعمال کرتے ہو، ساتھ میں ایک کوئی سفوف مغلظ لے لو، بس یہ 3 چیزیں تمہارے مثانے کی گرمی کو، تمہارے معدے کی گرمی کو، اور یہ جس تو تم کو شک پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہماری اس سے ٹائمنگ خراب ہو گئی ہے، یہ اس ساری چیز کو ختم کرتے ہیں۔ اور جو نفس کے اندر اس کی حساسیت پیدا ہو گئی ہے وہ طلاء کے ساتھ ہی ختم ہوگی، ٹیڑھا پن ہے اور اس میں مثال ہے نا کجروی ہے، سستی ہے، اور پیچھے سے پتلا ہو گیا، آگے سے موٹا ہو گیا، صحیح طور پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اچھی کمپنی کا کوئی طلاء لے لیں۔ ہمارے پاس بھی اچھے نسخے ہیں طلاء کے، لیکن ابھی اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، اس وقت بتاؤں گا جب بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر سوال کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں وہ بتا دو، تو پھر بتاؤں گا، ورنہ وہ چیزیں میں نہیں بتا رہا ہوں کہ طلاء کیسے تیار کیے جاتے ہیں، ورنہ کمپنیوں سے لے لو، اچھے اچھے طلاء ہوتے ہیں۔ پھر جن میں جریان ہے تو وہ حضرات کیا کریں گے، جریان کی بیماری کا علاج کریں گے۔ جریان کی بیماری کے لیے بہت سارے ہمدرد کشی والوں نے دوائیں بنائی ہوئی ہیں، وہ استعمال کریں۔ ہمارے پاس جو جریان کی سب سے اعلیٰ دوائی ہے، ایک تو جریانی ہے اور دوسری 10 سالہ جریان، 10 سال 20 سال سے بھی آپ کو جریان ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بناتے کیسے ہیں بھائی، وہ راز ہے، کچھ جو نسخے ہیں وہ آفیشل ہوتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، لیکن آپ کے لیے ان کو بھیج سکتے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ ساتھ میں تو جو حضرات جریان بھی نہیں ہے اور مثانے میں گرمی بھی نہیں ہے، اور لیکن نفس کی رکت کی وجہ سے، پتلے ہونے کی وجہ سے چمڑے کے، ان کی یعنی کہ جو ٹائمنگ ہے وہ خراب ہوئی پڑی ہے، تو اس کے لیے بھائی ان کو 2 چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ ایک تو طلاء استعمال کرنا پڑے گا، کوئی بھی کمپنی کا اعلیٰ قسم کا طلاء لے لیں جو آپ کے رگوں کو مضبوط کرے، آپ کی اوپر والی جلد کو مضبوط کرے، آپ کی موٹائی چوڑائی کو واپس برابر کرے، آپ کے ٹیڑھے پن کو برابر کرے، اس طرح کا کوئی اچھا سا طلاء لینا ہے۔ اور دوسرا ایک سمپل سا نسخہ بتاتا ہوں، صبح شام آپ استعمال کریں انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ 1 سالہ مصری یعنی کہ آپ نے 2 تولہ لے لینی ہے، اور 30 گرام آپ نے گوند کتیرا لے لینا ہے، اور 50 گرام آپ نے خشک سنگھاڑا لے لینا ہے۔ تینوں کو اچھی طرح سے پیس لیں، اور ایک چمچ چائے والا جو ہے صبح اور شام اس کو استعمال کریں، اور رات کو وہ طلاء استعمال کریں، اور انشاءاللہ اپنی خوراک کو بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، مغلظات کھائیں، یعنی کہ خشک میوے ہو گئے، سبزیاں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ کھٹی مٹی چیزوں سے مرد لوگوں کو تو ویسے ہی دور جانا چاہیے، کھٹی چیزیں صرف عورت کے لیے بنائی جاتی ہیں، بھائی مردوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ چیزوں کو چھوڑ دو اور یہ مغلظات آپ استعمال کرنا شروع کر دو۔ اس کے علاوہ میرے بھائی جو حکیم صاحب تھے، مرحوم ہیں، وفات پا چکے ہیں، تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، ان کا ایک زبردست اور لسانی قسم کا نسخہ ہے ٹائمنگ کے بارے میں، تو وہ بھائی ابھی تک میں نہیں بتاؤں گا جب تک بہت سارے لوگ اس بارے میں مجھ سے پوچھیں گے نہیں۔ ایک دو کے پوچھنے پر میں وہ نسخہ بتانے والا آپ کو نہیں ہوں، اور انشاءاللہ ایسا لسانی نسخہ ہے، اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کو، بالکل ایسا لسانی نسخہ ہے جو تیر بہدف ہے، ہر کسی کے لیے، جوان کے لیے، بڑی عمر والے کے لیے، بوڑھے کے لیے، ہر کسی کو یکساں و مفید آتا ہے۔ اور جو میں نے تلاؤں کی بات کی ہے بھائی، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تلاؤں کے نسخے نہیں ہیں، سستے تلاؤں کے بھی نسخے ہیں، مہنگے تلاؤں کے بھی ہیں، ہر قسم کے تلا کا نسخہ ہے جو ہر قسم کے انسانوں کے لیے کام آئے گا، یا ہر بیماری میں کام آنے والے تلا کا زبردست قسم کے نسخے ہیں ہمارے باپ دادا پر دادا سے، یہی حکمت ہماری آ رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس یہ نسخے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اس وقت ہوگا جب بہت سارے لوگ دل سے اس بات کو چاہیں گے کہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آگے والی زندگی کیا ہے خوشگوار ہو جائے اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو بھائی میرا سے چینل ہے، آپ سے پھر آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ میں جو گھنٹی کا جو آئیکن آتا ہے اس کو بھی ساتھ میں دبا دیں، اور میری ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔